بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام محترمہ فردوس عاشق گوان صاحبہ، محترمہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، اور میرے بھائی جناب ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب، معزز خواتین و حضرات، اور آج پاس آؤٹ ہونے والے ریسکیوز، ان کی فیملیز، میں آپ تمام حضرات کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج اس تقریب میں تشریف لائے اور پنجاب ایمرجنسی سروسز کے جو آج بیچ پاس آؤٹ ہو رہا ہے، ہمارے ان پاس آؤٹ ہونے والے ریسکیوز کی آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. میں آج پاس آؤٹ ہونے والے ریسکیوز کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی فیملیز کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کا خواب آج شرمندہ تعبیر ہوا اور ان کے بیٹے، ان کے بھائی آج ان کے خوابوں کی تعبیر کرتے ہوئے عملی زندگی میں قدم رکھ رہے ہیں. میں آج کی اس تقریب کے حوالے سے بھی، جیسا محترمہ فردوس عاشق گوان صاحبہ نے فرمایا، کہ میں آپ کو، چونکہ آج نئے سال کا پہلا دن ہے، میں آپ کو نئے سال کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس تقریب کے حوالے سے ہمیں نئے سال کے لیے یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی ترقی اور بالخصوص اس صوبے کی ترقی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، اور جو بھی ہمارا کردار ہے، جس شعبے سے بھی ہمارا کردار ہے، ہم اس کو انتہائی دیانتداری کے ساتھ ادا کریں گے اور اس صوبے کی ترقی اور اس صوبے کی بہتری اور اس صوبے کے عوام کی خدمت کے لیے ہم اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے. میں اس بات پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ آج جس ادارے میں میں موجود ہوں، اس ادارے کی جب بنیاد رکھی جا رہی تھی تو اس ٹیم کا میں بھی حصہ تھا، اور اس وقت سے لے کر آج تک کسی نہ کسی حوالے سے آپ کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ ایک رابطہ رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس بات پر انتہائی اطمینان بھی حاصل ہے کہ میں جس کیپیسٹی میں بھی رہا، میں اس ادارے کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کیا. مجھے یاد ہے جب 2004 میں اس ادارے کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو اس وقت بھی ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب کے ساتھ بیٹیاں روڈ پہ، جو آپ کی پہلی پاسنگ روڈ پہ ہوئی تھی، تو میں اس میں بھی شریک تھا. اور اس کے بعد اس ادارے نے جس طرح مختلف ترقی کے مراحل طے کیے، اس کے لیے اور اس میں جو بھی اپنا کردار ادا کر سکتا تھا، میں اپنا کردار ادا کرتا رہا. میں یہاں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اگر 1122 کا ادارہ جو ہے، جو اس کا خواب چودھری پرویز الہی صاحب جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے، جو انہوں نے خواب دیکھا، اس کو صحیح معنوں میں عملی جامہ نہیں پہنچایا جا سکتا تھا کہ جب تک میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب جیسی شخصیت جو ہے وہ موجود نہ ہو. اور یہ اس ادارے کی خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب نے ایک مسلسل جدوجہد کے تحت اس ادارے کو نہ صرف ملکی سطح پر تسلیم کروایا بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اس ادارے کو تسلیم کروایا. اس کے لیے میں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. یہاں چونکہ بڑی تفصیل کے ساتھ محترمہ فردوس عاشق گوان صاحبہ نے بات کی ہے، تو میں اس تفصیل میں جائے بغیر میں مختصراً عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے اس ادارے نے ایک مسلسل، ایک کنٹینیوس پروسیس کے تحت ترقی کی ہے. اور
جب 2006 میں آپ کا ایکٹ بن رہا تھا تو اس وقت ہم نے جو اس ادارے کے لیے چیزیں ویژولائز کی تھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج موجودہ دور کے تقاضوں کے ساتھ اس کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید آج موجودہ حالات کے تقاضوں سے ہم آنگ نہیں ہیں، اور اس کے لیے جہاں ڈاکٹر صاحب نے پریکٹیکلی فیلڈ میں مختلف تجربات کر کے، مختلف اداروں سے معاونت کر کے، ان سے مشاورت کر کے جس طرح اپنے معیار کو بہتر بنایا، میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارا جو ایکٹ جو اس وقت 2006 میں بنا تھا اس میں بہتری لائی جائے اور اس ایکٹ کو آج کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے۔ اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ آلریڈی ہم ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب کی مشاورت سے ہم میرے خیال میں تقریباً اپنا وہ عمل جو ہے مکمل کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ایکٹ میں امینڈمنٹس کے لیے ہم اسمبلی میں جا رہے ہیں اور اسمبلی سے وہ منظور کروائیں گے۔ میں ڈاکٹر صاحب کو عرض کرنا چاہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ جاتے جاتے، ابھی آپ نے اپنے جانے کی بات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ کی موجودگی سے اس ادارے کو تقویت ملی، جہاں اس ادارے میں بہتری آئی اور ایک ادارہ ایک مثالی ادارہ بنا، میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آپ جاتے جاتے بھی اس ادارے کو ایک دفعہ پھر ایک نئی نہج دے کے جا رہے ہیں، اور جو ایکٹ ہے 2006 کا اس میں آپ تبدیلیاں کر کے اس کو موجودہ دور کے تقاضوں سے ہم عام کر کے جا رہے ہیں، اور اس بات کو انشور کر کے جا رہے ہیں کہ اس ادارے کی ترقی جو ہے کسی ایک فرد کے ہاتھ میں نہ ہو، بلکہ یہ ادارہ جو آج اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا ہے یہ اسی طرح ترقی کرتا رہے۔ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس بات کی مثال موجود ہے کہ جب ایک حکومت بدلتی ہے تو نئی آنے والی حکومت پرانی جو پریڈیسیسر گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے انیشیٹوز کو عموماً پیچھے ڈال دیتی ہے، لیکن 1122 کے ادارے نے اس حقیقت کو خود تسلیم کروایا کہ اگر کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کا، اگر کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کا ایک ویژن جو ہے وہ عوام کی خدمت کا ویژن ہو، اور اس ویژن کو عوام نے تہہ دل سے تسلیم کر لیا ہو، تو پھر کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے اس ویژن کو، اس ادارے کو ختم کرنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ باوجود نامساعد حالات کے، باوجود کوششوں کے، کوئی بھی پریڈیسیسر گورنمنٹ جو ہے وہ 1122 کو ختم نہیں کر سکی۔ انہوں نے تھوڑا سا اس کے ڈیولپمنٹ کو بیک برنر پر ضرور ڈال دیا ہوگا، فنڈز میں کمی ضرور لے آئے ہوں گے، اس کے اس طرح آگے لے جانے کے لیے اقدامات نہ کیے ہوں گے، لیکن باوجود میں سمجھتا ہوں شاید کوشش کے بھی اس ادارے کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ادارے نے اپنی افادیت جو ہے اس کو خود تسلیم کروا لیا۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ڈاکٹر نصیر صاحب ایک دفعہ جاتے ہوئے پھر اس بات کی ضمانت دے کے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ادارے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ میں یہاں چیف منسٹر پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ہماری 2018 کی میں گورنمنٹ آئی تو اس وقت ان کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے اس ادارے کی افادیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ اضلاع کی سطح پر یہ ادارہ قائم ہو چکا تھا، اور ہماری کوشش تھی، اور اس وقت چیف منسٹر صاحب کی یہ ویژن تھی، فیصلہ تھا کہ اب اس ادارے کو ہم نے تحصیل کی سطح پر لے کے جانا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس ادارے کو تحصیل کی سطح پر لے گئے ہیں۔ تقریباً ہماری تمام تحصیلوں میں یہ ریسکیو سینٹرز وہاں پہ فعال ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب جہاں پر تحصیل کی سطح پر پہنچ گئے انشاءاللہ تعالیٰ وسائل میسر آنے پر اس سے نیچے بھی جانے کا سوچا جا سکتا ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایک طویل عرصے کے بعد، تقریباً 6-7 سال کے بعد، وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایمرجنسی سروسز کے لیے مزید گاڑیاں جو ہیں وہ خریدی جائیں۔ وہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 250 کے قریب نئی گاڑیاں خریدی گئیں، اور جو آج آپ کے فلیٹ میں شامل ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ
جو موٹر بائک پہ آپ کی ریسکیو سروسز ہیں ان کی ایکسپینشن کے لیے بھی چیف منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مرحلہ وار اس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا، اور یہ سہولت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ نچلی سطح تک جس حد تک بھی ہم لے جا سکے انشاءاللہ تعالیٰ لے کر جائیں گے۔ میں ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب کے حوالے سے ریاض کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ یہاں پر یہ فرما دیا کہ یہ ساری خدمات ادا کرنے کے بعد جا رہے ہیں۔ تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت پنجاب، چیف منسٹر پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب، ان کی خدمات جو ہیں اس کو ہم ختم نہیں ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی خدمات سے ہم استفادہ کرتے رہیں گے۔ ان کی پوزیشن ضرور چینج ہو سکتی ہے، لیکن ان کی خدمات جو ہیں ان سے ہم جو ہے محروم نہیں ہو سکتے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارا ایسٹ ہیں، آپ اس ادارے کا ایسٹ ہے، اور آج چونکہ میرے خیال میں شاید ایز اے ڈی جی ریسکیو آپ کی یہ تقریب جس طرح آپ نے خود اشارتاً اس کا کہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج میرے لیے یہ موقع ہے کہ آپ کی خدمات کا اعتراف حکومت پنجاب کی طرف سے، چیف منسٹر پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کی طرف سے، اور بالخصوص چودھری پرویز الہی صاحب جو پائنیئر ہیں اس سارے پروجیکٹ کے، سب کی طرف سے، اور میں خود چونکہ ڈے ون سے اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں، میں آپ کی خدمات کا اعتراف کرتا ہوں، اور حکومت پنجاب کی طرف سے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ کو سلام بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا، اور جب تک یہ ادارہ قائم ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نام قائم رہے گا۔ بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے رابطہ رہے گا، اور ڈاکٹر صاحب بھی